نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ مرکبات ناقصہ کی پریکٹس کریں گے اور مرکبات ناقصہ پر بیسڈ جو ایکسرسائزز ہیں انہیں سالو کر لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہم لوگوں کا جو گرامر کا پارٹ 1 ہے وہ مکمل ہو گیا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایکسرسائزز جو میں آپ سے شیئر کروں گا پی ڈی ایف کی شکل میں اور کچھ کی بھی گئی تھیں تو انہیں سالو کرا دوں سیمپل کے طور پر، کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے آ جائیں اس کے، جس سے کہ آپ کے لیے سالو کرنا آسان ہو۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے مرکبات تامہ آپ نے پچھلے کلاس میں پڑھے تھے، یعنی ان کو ایکسرسائزز کو سالو کیا تھا۔ تو مرکبات تام وہ ہوتے ہیں جن میں الفاظ کا وہ مجموعہ جو ایسا مرکب جس کا مفہوم، جس کی میننگ مکمل ہو، جس کا سینس کمپلیٹ ہو۔ اب یہاں پر مرکب ناقص میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں بھی مجموعہ ہے الفاظ کا، یہاں پر بھی گروپ آف ورڈز آپ کو مل رہے ہیں، لیکن یہ مرکبات ناقصہ ہیں، لہٰذا ان کا مفہوم انکمپلیٹ ہے، سینس پورا نہیں ہوتا۔ اب اس کی 4 قسمیں ہیں، مرکب ناقص کی 4 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں: مرکب توصیفی، اشاری، اضافی اور جاری۔ تو آج میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے ان کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، کنسیپٹ اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ مرکب توصیفی یہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے، یعنی کم سے کم 2 اس میں آپ کو کیا مل رہے ہیں؟ الفاظ، اور 2 الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی صفت بیان کر رہا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ آپ کو یہ کانٹینٹ مل جائے گا، آپ اس کو دیکھیے گا، تو باقی کلاس میں ایکسپلین اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، تو آج زیادہ ٹائم ایکسپلینیشن میں نہیں ہوگا، آج صرف ایکسرسائز کرائی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس سلائیڈ میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اور اس میں ایک ایکسیپشن یہ جیسے کہ شروع سے چل رہی ہے کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے، عام طور پر واحد مؤنث، یہ بات یاد رکھیے گا، غیر عاقل کی جمع کی بات اگر آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کے جو نارمل رولز یہی ہوتے ہیں کہ موصوف جو ہے، صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، صفت فالو کرتی ہے موصوف کو چاروں اعتبارات سے۔ تو وہ 4 اعتبارات کیا تھے؟ جنس، عدد، وسعت، اعراب، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو سالو کرنا ہے۔ ایک اور یہاں پر ایک پوائنٹ تھا، وہ بھی اس میں منشن کر دیا کہ اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا اور معرفہ موصوف کے ساتھ وہ اور صفت کے ساتھ جو جیسے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ اب اگزامپل سے یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ترجمہ، مرکب توصیفی کا ترجمہ نارمل حالات سے ہٹ کر کے نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا۔ اب نکرہ موصوف کیا ہے؟ بنتن، یہ دیکھیے نکرہ موصوف ہے، الف لام داخل نہیں ہے۔ بنتن یہ نکرہ موصوف ہے، اس میں علم بھی نہیں ہے، بنتن لڑکی۔ تو ترجمہ میں کیا لایا گیا لفظ؟ یہ ایسا، ایسا یا ایسی، بنتن صادقتن یعنی ایسی لڑکی جو سچی ہے۔ اچھا، معرفہ موصوف کے ساتھ وہ اور صفت کے ساتھ جو جیسے الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب معرفہ موصوف کی کیس میں یہ دوسرا کیس ہے، یہاں پر کیا کیا گیا؟ دیکھیے البنتو ہے، تو اب ترجمے میں وہ اور جو کا اضافہ کیا گیا، یہاں پر ایسی کا۔ یہ سلائیڈ آپ ریوائنڈ کر کے پھر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مدد کرے گی انشاءاللہ۔ آگے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک آدمی، نیک آدمی میں بتائیے آپ میں سے کوئی، تاکہ جلدی جلدی کچھ پریکٹس اچھی سی ہو جائے۔ نیک آدمی میں موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے؟ سب سے پہلے جی بتائیے۔ دیکھیے نیک آدمی میں آدمی موصوف
جی آدمی موصوف ٹھیک ہے، اور صفت؟ اور نیک صفت. جی نیک اس کی صفت. تو موصوف پہلے لائیں یا صفت؟ پہلے موصوف. جی بول دیجئے اس کا کیا ہوگا ترجمہ آدمی کا. رجلو. رجل تو نہیں لکھیں گے. رجلون. نہیں نہیں، جی. یہاں پر پلیز. الرجل جی جی صادق. صالح. ایک منٹ. الرجل یہ موصوف ہو گیا، اور اس کی صفت آپ لائیں گی. الرجل اب جی الصادق. جی جی الصالح، یہاں پر الف لام بھی داخل کریں گے، کیونکہ آپ کا موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے. جب موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ ہوگی. اگر آپ نے صفت کو ان کیس نکرہ کر دیا، یعنی الرجل صالح کر دیا، تو پھر یہ معرفہ نکرہ کی کنسٹرکشن کیا بن جائے گی؟ یہ فرق سمجھنا واضح ہے. مثال کے طور پر ہم اس میں ایک ترمیم یہ کر دیں کہ الرجل صالح، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو ترجمہ ہو جائے گا یہ لڑکا نیک ہے، یعنی سوری لڑکا نیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی آپ کے سامنے جو لکھا ہے الرجل الصالح، تو یہ دونوں میں مطابقت ہے. دیکھیے یہاں بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ. ٹھیک ہے، اور الف لام داخل ہے دونوں میں. دونوں آپ حالت رفع میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں مذکر ہیں، اور دونوں عدد کے اعتبار سے واحد ہیں. تو چاروں اعتبارات سے مطابقت جو ہوتی ہے وہ مرکب توصیفی میں ہوتی ہے. لیکن بالفرض اس کو اگر ہم اس طرح لکھ دیں، یہ کنفیوژن پہلے ہی اس میں دور کر لیجئے کنسٹرکشن میں لکھوں الرجل، اور پھر آگے اس کی صفت بتاؤں، اس کے بارے میں ایک خبر لے کر آؤں صالح. اب یہ صفت نہیں ہوئی، اب یہ اس کی خبر ہو گئی. یعنی کیا ہے؟ لڑکا نیک ہے. تو ہے کا مفہوم کیسے آیا؟ اب یہ مبتدا بن گیا اور یہ اس کی خبر بن گئی. یہ پورا جملہ بن گیا، جملہ اسمیہ. اور آپ کو اس میں جملہ اسمیہ میں بیسک جو بات آپ کو بتائی گئی ہے وہ معرفہ پلس نکرہ کی کمبینیشن ہوتی ہے. تو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. مرکب ناقص اور مرکب تام کے اس فرق کو سمجھ میں آنا چاہیے. یہاں پر معرفہ اور نکرہ جو ہے یہ ہمیں ہے کا مفہوم دیتا ہے، یاد رکھیے گا. لیکن یہ جو ہوتا ہے جس میں معرفہ پلس معرفہ ہے، اب یہاں پر جو ہے کنسٹرکشن، یہ معرفہ پلس معرفہ ہے، یا پھر نکرہ پلس نکرہ ہوگی. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہاں مطابقت ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، دونوں سیم ہوں گے. یعنی موصوف بھی معرفہ، صفت بھی معرفہ. موصوف اگر نکرہ تو صفت بھی نکرہ. اچھا اب یہ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کہ کب ہم موصوف کو معرفہ لائیں، کب ہم موصوف کو نکرہ لائیں؟ اس کے لیے آپ کو یہاں پر شروعات میں ایک کوئی ایسا اس طریقے کے جب اردو میں کنسٹرکشنز دکھتی ہیں، الفاظ دکھتے ہیں کنسٹرکشن میں، تو پھر وہاں پر اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کو نکرہ ٹریٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ اچھا لڑکا، تو کسی اسپیسیفک اچھے لڑکے کی بات ہو رہی ہے، یا تو یہاں پر اچھا سے مراد، اب تو اچھا کی ترجمہ پہلے نہیں کریں گے، پہلے تو ترجمہ کس کا کریں گے؟ لڑکا کا. تو لڑکے کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الولد. الولد. اور اچھا کی کیا ہو جائے گی؟ الولد. بتائیے. حسن. اچھے کی ہوتی ہے حسن. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ الولد بتائیے آپ لوگ. حسن. الحسن. الولد الحسن. الولد الحسن. تو دونوں میں آپ نے کیا کیا؟ الف لام داخل کیا اور دونوں کو معرفہ بنایا، دونوں کو حالت رفع میں رکھا. یہ الولد موصوف ہے تو آپ نے حسن کو بھی سوری الولد آپ کا مذکر ہے، الحسن بھی مذکر، یعنی موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر. موصوف واحد، صفت بھی واحد. چاروں اعتبارات سے آپ نے ان میں مطابقت دیکھ لی. یہاں پر کیا تھا؟ معرفہ نکرہ کی کمبینیشن تھی. اس میں آپ کو ہر حال میں مبتدا کو کیا رکھنا تھا؟ معرفہ، اور خبر کو کیا رکھنا تھا؟ نکرہ. لیکن یہاں نہیں. یہاں پر یہ چیز اگر سمجھ گئے تو کبھی مرکب ناقص و مرکب تام میں غلطی نہیں ہوگی. اب یہ حکمت والا قرآن.
اب اس طرح سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیچ میں یہ والا والا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، حکمت والا قرآن یعنی ایسا قرآن جس میں حکمت ہے. تو سمپل سی بات ہے، القرآن. اب یہ موصوف ہو گیا، اس کی صفت کیا لائیں گے؟ الحکیم. القرآن الحکیم. اتنی بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو کوئی آبجیکشن پرابلم ہو تو فوراً پوچھیے گا. اس کے بعد سیدھا راستہ. اب ہر ایک میں نہیں کراؤں گا، آگے آپ کو اس کی میننگز دی جائیں گی، آپ اس کے ہیلپ سے کر لیجیے گا. کانسیپٹ آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، یہ ریویژن ہو رہا ہے. ایک عادل حکمراں، یہاں پر ایک لفظ آیا اس لیے اس کو کر کے دکھا دے رہے ہیں. جب بھی کبھی ایک یا کوئی اس طرح سے آ جائیں تو سمجھ جائیے کہ یہاں پر یہ ہمیں نکرہ کی کنسٹرکشن لانی ہے. تو ایک کے لیے نکرہ کا مفہوم لیں گے، وہ ایک کا مطلب ادا ہو جائے گا. جیسے امام، امام کو حکمراں کہتے ہیں. الامام نہیں کیا میں نے، امام. اور عادل یعنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. تو امام عادل، یعنی یہ حکمراں کی صفت ہے کہ وہ انصاف پسند ہے. تو امام عادل، دونوں کو آپ نے دیکھیے نکرہ بنایا ہے، اور نکرہ نے کیا مفہوم دیا؟ ایک یا کوئی کا. جیسے کتاب، کوئی کتاب، ایک کتاب. الکتاب، دی بک، دا بک. ٹھیک ہے، اسپیسیفک بک، یا پھر پوری بک کی تمام کتابوں کی پوری جنس. یہ اس طرح کا مفہوم آتا ہے. تو یہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا، اس لیے بیچ میں نے اس کو کرا دیا. اچھا، اب جو دو والے نیچے سارے آ رہے ہیں، اس میں سے ایک کر لیتے ہیں. یہ مثنیٰ کی ایگزامپل ہو جائے گی. اب اس میں دو نیک استاد بھی ہیں اور دو نیک استانیاں، دو محنتی استانیاں. تو اس میں ایک مذکر کا کیس ہے، ایک مؤنث کا. تو دو کر کے دکھائیں یا کوئی ایک کر دیں؟ اس میں سے جو آپ لوگ بتائیے، کیونکہ سالو تو آپ کو کرنا ہے. پراپر بات بتاتے جائیے تاکہ سمجھ میں آئے. آپ چیٹ باکس مینشن کریے، انیبل ہے، اس میں آپ لکھتے جایا کریے فوراً، تاکہ یہ 2 وے ہو، 1 وے نہیں ہو. کانسیپٹ تو بتائے جا چکے ہیں آلریڈی. مینشن ضرور کیا کریے جب کوئی چیز پوچھی جائے. تو دو نیک استاد. تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے موصوف لانا ہے. اور موصوف کیا ہے؟ استاد. استاد کی عربی ہوتی ہے کیا؟ معلم بھی ہوتی ہے، مدرس بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ اس کو استاذ بھی کہتے ہیں. تو اگر ہم استاذ لے لیں، استاذ زال کے ساتھ، تو یہاں پر سب سے پہلے اسے الف لام لگا کر لائیں گے. تو الاستاذانی، الاستاذانی. اب بتائیے کیا یہ چیز کلیئر ہوئی؟ مثنیٰ سے لے کر آ رہے ہیں، ڈوئل. الاستاذانی، دو استاد. دو استاد کیا ہیں؟ نیک ہیں. تو جب دو استاد نیک ہیں تو ان کی دونوں کی صفت کیا آ گئی یہاں پر؟ صالح کی ڈوئل ہوتی ہے صالحانی. الصالحانی. اس بات کو دھیان رکھنا ہے. صرف صالحانی ہاں لکھ دیں گے تو پھر وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، مرکب تام بن جائے گا، الصالحانی. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ معرفہ پلس معرفہ کنسٹرکشن ہو یا نکرہ پلس نکرہ کنسٹرکشن ہو. آپ سب پڑھ کیا رہے ہیں؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں چاروں اعتبارات سے مطابقت ہوتی ہے. جنس اور عدد کے حوالے سے یعنی نمبر اور جینڈر کے ریگارڈنگ جب بات کی جائے گی تو وہاں پر آپ کا یہ جو آپ کی صفت ہے وہ تابع ہوتی ہے موصوف کے، یعنی صفت فالوز موصوف. یہ دھیان رکھنا، یہ اصول. دو محنتی استانیاں، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کر لیں گے. استاذہ، اگر استاذ اس کی عربی ہے تو یعنی مذکر بول رہے ہیں تو پھر مؤنث اس میں آگے گولتا لگا دیں گے اور وہ بن جائے گا استاذہ. استاذہ کو جب آپ مثنیٰ بنائیں گے ڈوئل تو وہ گولتا لمبی تا میں کنورٹ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا الاستاذتانی. اور محنتی، محنتی کے لیے ہوتا ہے مجتہد. جب مؤنث بنائیں گے مجتہدہ، اور جب اس مجتہدہ کو ڈوئل بنا کر لائیں گے تو وہ ہو جائے گا مجتہدتانی. لیکن یہاں پر آپ کو وہ یہ لفظ مجتہدتانی خبر کی جگہ نہیں رکھنا ہے. یہ لفظ آپ کو
किस जगह रखना है, सिफत की जगह पर। तो सिफत चूंकि मौसूफ मारिफा आ रहा है, लिहाजा सिफत भी मारिफा आएगी। तो आपको पूरा ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से बनेगी, अल उस्ताजतानी अल मुजतहिदतानी। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो में बन जाएगा अल उस्ताजतानिल मुजतहिदतानी। अब ये आपको करना है इंशाल्लाह। इसी तरह ये दो नई गाड़ियां, दो पुरानी गाड़ियां, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। किताबें हैं भी नीचे और ऊपर गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों को कर देते हैं। सबसे पहले देखिए सैयारा होता है लफ्ज, बेस लफ्ज, तो उससे पहले बनाया हमने असैयारा। असैयारा यानी गाड़ी को कहते हैं असैयारा, लेकिन अब ये गाड़ी एक नहीं है, दो है, तो हो जाएगा असैयारतानी। जो गोलता था वो लंबिता में कन्वर्ट हो गया। दोनों की सिफत क्या है, नई है। तो अब आप उसको सिफत ले कहेंगे, सिफत होती है जदीद, नई की। मुअन्नस है तो जदीदा। अच्छा, जदीदानी हो जाएगा मुजक्कर की डुअल, और मुअन्नस की डुअल हो जाएगी जदीदतानी। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे अल जदीदतानी, अल जदीदतानी। ये प्रैक्टिस आपकी और इस तरह अल जदीदतानी। इसी तरह दो पुरानी किताबें, ये अब आप इंशाल्लाह कर लेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो फौरन आप, इनेबल है चैट बॉक्स, उसमें आप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक औरतें। ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अब ये प्लूरल का एग्जाम्पल आ गया है यहाँ। नेक औरतें, लंबे आदमी, ठीक है, एक जर्द गाय, एक नीला रुमाल, खुली खिड़कियां। इनको कर लेते हैं एक आध एग्जाम्पल से। यहाँ पर एक कोई कुछ का भी आ गया, तरह तरह के सारी चीजें आ गई यहाँ पर। नेक औरतें ये जमा की मिसाल हो गई, लंबे आदमी ये भी जमा की है। तो इन दोनों में से कोई एक कर लें तो दूसरा खुद ब खुद इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक औरतें, औरत की वाहिद मैंने आपको बताई थी अल इमरा, ठीक है। इमराअतुन जब मारिफा इस्तेमाल करते हैं तो अल इमराअतु, ठीक है। अच्छा, यही जब डुअल होती तो अल इमराअतानी, और जब ये जमा की शक्ल में आती है तो फिर इसकी शमा बिल्कुल मुकस्सर है, चेंज हो गई बिल्कुल, और असल हालत उसकी वाहिद की बाकी नहीं रही। तो ये बन जाता है अन-निसाउ, ठीक है। और ये बात आपको पता है ऑलरेडी। अन-निसाउ देख लेते हैं। इसको पहले मौसूफ लाया जाता है, तो पहले मौसूफ है। मौसूफ वो लफ्ज जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसे, जिसकी आगे, जिसको क्वालिफाई किया जाए, ये अन-निसाउ, अन-निसाउ। अच्छा, अब औरतें, प्लूरल का केस आ गया। प्लूरल के केस में जाहिर सी बात है, अब आपको ये देखना होता है कि ये प्लूरल कौन सा है, मुजक्कर है या मुअन्नस। ये भी बहुत अहम बात है। तो ये मुअन्नस है, और मुअन्नस में सालिम है या जमा, क्योंकि प्लूरल में साउंड का मसला आता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर ये नेक की होती है अस्सालिहा, अस्सालिहतु, अस्सालिहतानी। और जब इसको जमा बनाएंगे तो ये अस्साली, कौन बताएगा? आत साउंड पढ़िए, क्या हो जाएगा यहाँ? शैतानी। अस्सालिहातु, जी, अस्सालिहातु। तो अन्निसाउ अस्सालिहातु, इसका मतलब हो गया नेक औरतें। इसके बाद लंबे आदमी, मैं नहीं बताऊंगा, लंबे की आगे मीनिंग दी जाएगी, आप उसे करिएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर एक वाले एग्जाम्पल कर लीजिए। जब देखिए पीछे एक या कोई आ जाए तो फौरन आपका जहन जाना चाहिए किस तरफ, कि ये हमें मारिफा नहीं बनाना, नकिरा बनाना है, डेफिनेट नहीं बनाना है, इनडेफिनेट बनाना है। जर्द गाय, जर्द जर्दी से बना है। जर्द मतलब जाहिर सी बात है, जो सैफरन होता है जर्द, उसको बोलते हैं। तो ये कुरान में कंस्ट्रक्शन आई। अब गाय को क्या कहते हैं, पहले मौसूफ लाएंगे। तो गाय को कुरान करीम की दूसरी नंबर की सूरत और कुरान की सबसे तवील तरीन सूरत का नाम क्या है? अल बकरा, 286 आयत पर मुश्तमिल बकरतुन। अब चूंकि ये एक या कोई आ गया, तो फिर अब हमें इसको क्या बनाना था, नकिरा। तो हमने लिख दिया बकरतुन। अब ये हमारे पास मौसूफ आ गया। अब ये मौसूफ बताएगा कि इसको किस तरह की सिफत चाहिए।
تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ لائی جائے گی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لائی جائے گی، علامتی مؤنث، بقرہ گائے۔ تو آگے دیکھیے بقرتن، اور پھر اس کی جو وہ صفت ہے وہ کیا ہے؟ صفراء، حقیقی مؤنث ہے بلکہ یہ صفراء، صفراء کہتے ہیں زرد رنگ کو، تو یہاں پر یہ آپ نے پیش لگا دیا صرف سنگل، کیوں؟ اس میں آپ نے اس کو معرفہ نہیں بنایا، بقرتن صفراء۔ اچھا، رنگ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، یہی صفراء اگر مؤنث لانا ہوتا ہے یہ ہو جاتا اصفر، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح نیلا رومال، تو رومال کو کہتے ہیں مندیل، ایک نیلا رومال مندیلن، اور نیلا، نیلا لفظ کی عربی ہوگی ویسے تو زرقاؤ مؤنث کے لیے، لیکن یہاں رومال مذکر ہے لہٰذا اس کے لیے ازرقو، ازرقو۔ تو یہ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں کہ کلرز بھی یہ جوڑے جوڑے میں آتے ہیں، کہ اصفرو صفراؤ، احمرو حمراؤ، ٹھیک ہے، ازرقو زرقاؤ، تو یہ اس طرح سے مذکر مؤنث کے جوڑے سے آتے ہیں۔ کھلی کھڑکیاں، اب یہ غور کریے، آپ کو یہاں پر اب تک یہ سیکنڈ ٹائم کوئی جمع اسم مل رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی جمع ملا کرے تو فوراً الرٹ ہوا کریے، کس چیز کے لیے؟ کہ کہیں یہ کیا ہے، عاقل ہے یا غیر عاقل؟ جب غیر عاقل ہے تو پھر وہاں پر رول کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو آپ اب تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ کھڑکیاں ہیں، کھڑکیاں کے بارے میں کیا صفت دی جا رہی ہے کہ وہ کھلی ہیں؟ تو کھڑکیوں کی عربی کیا ہوتی ہے بتائیے؟ آپ سامنے لکھی ہوئی ہے نوافذ، تو اب چونکہ یہاں پر ایک یا کوئی کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، کچھ کھلی کھڑکیاں نہیں لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اس کو معرفہ تسلیم کریں گے اور نوافذ پہلے لکھیں گے، تو لکھیں گے ان نوافذ، ان نوافذ، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کھڑکیاں ان نوافذ، اور کھلے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ مفتوح، ٹھیک ہے، اگر مؤنث کوئی چیز کھلی ہے تو مفتوحہ، مفتوحۃ، مفتوحۃ، الف لام داخل کر دیں گے تو المفتوحۃ، ٹھیک ہے، غلط بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں کوئی ٹوکتا نہیں ہے، المفتوحۃ صحیح، المفتوحة. جی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اتنی بات سیکھ چکے ہیں، المفتوحۃ تو بالکل غلط ہے، illogical، ڈبل حرکت نہیں آتی الف لام کے ساتھ تنوین کے ساتھ، تو ان نوافذ، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے المفتوحۃ۔ اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک سیکنڈ، المفتوحۃ ایسا کیوں کیا گیا؟ النوافذ تو جمع ہے، پلورل ہے، تو خبر تو واحد لائی جا رہی ہے، سنگولر، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ریزن بتائیں سبھی لوگ، کھڑکیاں کون سی جمع ہے؟ غیر عاقل غیر عاقل کی جمع ہے، جب غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ کیا لائی جاتی ہے؟ واحد مؤنث، مؤنث۔ عام طور پر واحد مؤنث لائی جاتی ہے، باقی جمع مؤنث۔ لیکن اور سر یہ جملے میں کی کانسیپٹ میں تھا کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہے، کس چیز میں؟ جملہ میں؟ جی جی جملہ اس میں کی کانسیپٹ میں تھا نا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو ہاں خبر واحد کی جمع مؤنث آئے گی، تو یہ جی، تو ہاں یہ رول تھرو آؤٹ دا گرامر سیم ہوتا ہے، یعنی یہ چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی، مرکب اشاری میں بھی، کہ اگر مشار الیہ آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے تو اشارہ واحد مؤنث لایا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ وہ غیر سب میں عاقل، اپلائی ہوگا، جی یہ والا رول سب میں اپلائی ہوگا، مطلب اگر جی جی، مرکب ناقص ہو یا تام ہو؟ ہاں یہ رول سب جگہ اپلائی ہوگا، جب غیر عاقل آ جائے فوراً الرٹ ہو جائیے، اب بس یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہے، وہاں پر مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے، ناقص ہے تو کون ہے، یعنی یہ چیز دیکھنی ہوگی کون کس کو فالو کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے مرکب توصیفی میں صفت فالو کرتی ہے موصوف کو، تو غیر عاقل کا رول جو یعنی واحد مؤنث کی بات جو اپلائی ہو رہی ہے وہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ان نوافذو کے ساتھ نہیں ہو رہی، وہ تو موصوف ہے، اس کی صفت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کیونکہ صفت تابع ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ بس دھیان رکھنا ہوتا ہے. تو جہاں کہیں بھی اب غیر عاقل آئے گا تو وہاں تھوڑا سا الرٹ ہونا ہوتا ہے، یعنی جمع جب آ جائے الرٹ ہو جائیے. پھر جمع جب آیا تو فوراً دیکھیے کہ وہ عاقل ہے یا غیر عاقل. یہ بات ایک چیز دھیان سے سمجھنی ہے. اس کے بعد تو آپ کو وہاں پر مینشن کیا ہوگا کہ کیا رول لگانا ہے. جیسے یہی دیکھ لیجئے بند دروازے، دروازے کی عربی ہوتی دروازہ یعنی باب، اور واحد میں ہے معرفہ بنانا تو البابو. اچھا، اب یہ جمع ہے، کئی دروازے ہیں، دو سے زائد، تو یہ الابواب. ٹھیک ہے، الابواب دروازے کی عربی ہوگی. اب جیسے ہی دیکھا یہ اچھا جمع ہے، اب فوراً پتہ چل گیا غیر عاقل ہے، دروازے کہاں عاقل ہے. تو اس کے ساتھ اب بند کی جو عربی آئے گی وہ واحد مؤنث لائی جائے گی، یعنی یہاں لکھیں گے الابواب. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ بند ہونے کی جو عربی ہوتی ہے وہ ہوتی مغلق. مغلق کو جب ہم مؤنث بنائیں گے، واحد مؤنث، تو کیا ہو جائے گی؟ المغلقۃ. کیا ہو جائے گی؟ المغلقۃ. اسی طرح یہ دیکھیے خوبصورت گھڑیاں. گھڑی اتنا تو کلیئر ہو گیا، یہ پوری کنسٹرکشن جمع کی ہے. جیسے ہی جمع کی کنسٹرکشن دیکھی تو فوراً دماغ گیا کہ بھئی یہ عاقل ہے یا غیر عاقل. اسٹیپس کو ذہن میں تازہ کر لیں، فلو چارٹ بنا رہنا چاہیے. تو گھڑیاں جو ہے یہ غیر عاقل ہے. جب غیر عاقل ہے تو پھر اب اس کے ساتھ جو اس کی صفت آنی ہے، یعنی یہ گھڑیاں موصوف بن کر آئے گا، تو اس کی صفت کیا آنی ہے؟ واحد مؤنث. ٹھیک ہے، واحد مؤنث لائی جائے گی. تو یہ ہے اصل میں گھڑیوں کو کہتے ہیں الساعہ. اور جب اس کی جمع بنائیں گے تو یہ ہو جائے گی الساعات. الساعات، میں اس کو بھی کر کے دیکھ دیتا ہوں، ایک سیکنڈ. الساعات، الساعات. اور پھر اس کے بعد یہ جمع ہو گیا. اب یہ آ گیا غیر عاقل ہے، یہ بھی کنفرم ہو گیا. اس کے ساتھ اس کی صفت لانی ہے. صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. تو جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، مذکر کی بات ہو. جمیلہ جب مؤنث کی بات ہو. تو یہ مؤنث کی بات ہے، لہٰذا یہاں پر آ جائے گا. اب ویسے بھی مؤنث ہی لانا تھا، واحد مؤنث. تو الجمیلۃ. الجمیلۃ، الجمیلۃ. الساعات الجمیلۃ، یہ حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھیں گے تو الساعات الجمیلۃ. تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اب یہ سر تین جو اوپر مغلق، جی. سر جو اوپر مغلق ہو تھا، دروازہ بند، تو ہوں اس میں آپ نے لاسٹ میں تاگ بھی لگایا تھا، مغلق تو کیوں آیا تھا؟ واحد مؤنث کی وجہ سے. مطلب پھر سے میں لکھ کے دے رہا ہوں، دیکھیے تینوں سینٹنس دیکھ لیجیے اب لگے. دروازے کے لیے ہوتا ہے الابواب. الابواب. اور پھر اب یہاں ایک چیز نوٹس کرنی ہے، یہ کہ آپ کا موصوف مذکر ہو یا مؤنث ہو، اب اس سے مطلب نہیں. اب مطلب اس بات سے ہے کہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع کا کیس ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بھئی الابواب جو ہے یہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ پہلے یہ بتائیے. اب وہ آپ تو مذکر ہے تبھی مذکر ہے. ایک منٹ، الساعات کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. یہ ہوا مذکر لیکن یہ ہوا مؤنث. لیکن دونوں میں سملر چیز کیا ہے بتائیے؟ دونوں میں سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں غیر عاقل ہیں. کیا ہیں؟ غیر عاقل ہے. جب دونوں غیر عاقل ہیں تو اب آنکھ بند کر کے آپ کو اس کی جو صفت لانی ہے وہ واحد مؤنث لانی ہے. بس اتنا سا کانسیپٹ ہے. تو واحد مؤنث کیا ہوتا ہے اس کا؟ بند. بند کا ویسے تو ہوتا ہے مغلق، لیکن جب واحد مؤنث بنائیں گے تو مغلق ہے. جی مغلق. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی. ٹھیک، یہ چیز بس نوٹس کرنی ہے. اب وہ پیچھے والا رول یہاں پر بتا دیں نا، یہ ایکسیپشن ٹو دی رول ہے. تو ایکسیپشن میں کیا ہوتا ہے، جو پیچھے کرتے چلے آ رہے تھے وہ رول یہاں نہیں اپلائی ہو رہا ہے. یہ تینوں سینٹنسز اسی ایکسیپشن کی نظیر ہیں، مثال ہیں. اب یہاں پر ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، ایسا عمل جو مقبول ہو، ایسا رزق جو پاک ہو. یہ بھی میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ایسا اور جو جب آ جائے یہ تو کیا کرتے ہیں، تو نکرہ بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نکرہ، یعنی موصوف کو نکرہ رکھتے ہیں. جیسے یہ ایک دعا کے الفاظ ہیں.
ایسا علم جو نفع دینے والا ہو. اور یہ آپ کے ایکسپلینیشن میں آ چکا ہے. علم، نفع دینے والے علم کو کہتے ہیں علم، یعنی علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم. اب یہ نفع دینے والا تو علم نافع، علم نافع، یہ بات یاد رکھنی ہے بس، علم نافع. کہ جب ایسا اور جو کا آ جائے معاملہ تو وہاں پر نکرہ ہی بناتے ہیں. یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ کب نکرہ رکھیں گے، کب معرفہ کریں گے. اب آپ کے سامنے عربی آئے تو آپ کو اس کنسٹرکشن کو دیکھ کے یہ سمجھنا ہے علم نافع. اس کا ترجمہ ہرگز یہ تو نہیں کریں گے ایک نفع دینے والا علم، نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کے سامنے آ جائے بقرۃ صفراء تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ایک زرد گائے. یہ تو چیزیں دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے، کانٹیکسٹ بتائے گا. نیچے نوٹ لکھا ہوا ایک، کوئی اور کچھ جیسے الفاظ آنے پر ترکیب میں ہم موصوف کو نکرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ مرکب توصیفی کا آپ کا یہ فنش ہو گیا. اب اس کی آپ اور پریکٹس کریے، اس سب کو اریز کر دیجیے گا. یعنی اپنی فیئر جب نوٹ بک میں آپ پریکٹس کریں تو اس میں یہ نہ دیکھیں ایکسپلینیشن والے اس پارٹ کو سائڈ میں کر دیں. اب نئے سرے سے پوری ایکسرسائز PDF سے کرنا شروع کریں. جہاں پر آپ کو پرابلم ہے آپ پھر ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ ریکارڈنگ، تو آسانی ہو جائے گی. اب اس کے بعد ہم دوسری سلائڈ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں چونکہ آگے بھی بڑھنا ہے ہم لوگوں کو، اور آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہیں پر رہ جائیں. اس لیے یہ سب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو جلدی جلدی ان کو گو تھرو کر لیں ایک بار. اسکرین دوسری شیئر ہوئی آپ کی، دیکھ لیجئے. یہ مرکب اشاری. مرکب اشاری یعنی وہ مرکب جس میں اشارہ اور مشار الیہ ہوتے ہیں، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کچھ اس طریقے سے کمبینیشن آتا ہے، اشارہ پلس مشار الیہ. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ اس سے پہلے بھی اشارہ آیا، اشارہ آیا، لیکن وہاں مشار الیہ نہیں آیا تھا. وہاں پر اشارہ جو ہے وہ مبتدا بن کے آ رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک خبر آ رہی تھی. تو تمام کے تمام اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو آلریڈی معلوم ہے. اسماء اشارہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. مرکب اشارے میں اردو اور انگریزی کی طرح بھی اشارہ پہلے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے. یہ سب پوائنٹس آپ کو بتائے جا چکے ہیں، اس میں وقت نہیں صرف کرنا. آگے دیکھیے ایکسرسائز کرتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیے غیر عاقل صاحب آ گئے. غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے. یہ پیٹ رول ہے عربی زبان کا، اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے، بس اس کو یاد رکھیے. یہ لڑکا اس میں اشارہ ہے، اور یہ جو ہے اس میں اشارہ، اور لڑکا مشار الیہ. اب ان دونوں کا فرق ابھی دیکھیں گے، دھیان سے سمجھیں گے. بلکہ یہیں پر اگر آپ دیکھ لیں تو اور آسانی ہو جائے گی. سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیے. ایک تو یہ ہو گیا حاضل ولدو. حاضل ولدو کا ترجمہ بتائیے کیا ہوا؟ یہ لڑکا. لیکن بالفرض اگر آپ کو کہنا ہے کہ یہ لڑکا ہے، اب بتائیے کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ لڑکا ہے، کیا ہو گیا؟ یہ جملہ بن گیا. یہ تام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تام. تام. اور یہ کیا ہے؟ یہ لڑکا، یہ ناقص. ناقص. دونوں کا فرق دیکھ لیجیے جیسے مرکب توصیفی میں دیکھا تھا. اچھا، اب آپ کو مرکب تام میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن لانی ہوتی ہے نا. تو حاضہ تو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے ہی ہے، لہٰذا یہ بن گیا مبتدا. اچھا، اب اس کے ساتھ آپ کو ایک نکرہ اسم چاہیے جو اس کی خبر بن جائے. تو نکرہ اسم ہم لے کر آ رہے ہیں ولدن. حاضہ ولدن. اب یہ کیا بن جائے گی؟ اس کی خبر. یہ معرفہ ہو گیا اور یہ نکرہ ہو گیا. تو معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن جو ہے وہ کیا بن گیا؟ جملہ مرکب تام بن گیا. مرکب تام. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حاضل ولدو کا ترجمہ، حاضہ ولدن کا ترجمہ بتائیے. یہ لڑکا ہے. بس اب یہ فرق اگر نہیں آیا تو پوری گرامر جتنا بھی کچھ آپ نے پڑھا سب اسپوائل ہو گیا. یہ فرق بہت اہم، اس میں لوگ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں آخر وقت تک. کیوں؟ کیونکہ دونوں چیزیں اصل میں کیا ہے، یہ بیس ہے، بنیاد ہے. مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب ناقص ایک فریز ہے اور مرکب تام جو ہے وہ ایک سینٹنس ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فریز جو ہوتا ہے وہ کسی سینٹنس کا ایک پارٹ ہوتا ہے. فریز چھوٹی یونٹ ہے،
سینٹینس بڑی یونٹ ہے. فریز کی حیثیت جو ہے وہ نامکمل حصے کی ہے, اور کلوز یا سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مکمل بات کہی جا رہی ہے. تو یہاں پر اسی طرح اب ایک لڑکا ہے تو اس میں ہے کا مفہوم نہیں, یہ لڑکا, بس یہ لڑکا. تو آپ نے اشارہ کرا ہے دس بوائے, تو حاضل ولدو, یہ دو لڑکے, حاضان الولدانی, وہ لڑکی, تلکل بنتو, اور وہ دو لڑکیاں, تانکل بنتانی. تو اب یہاں پر آپ نے بس ایکسرسائز کرنی ہے, ایک مشق ذہن میں بار بار وہ اشاروں کا چارٹ رہنا چاہیے آپ کے ذہن میں, جو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, اسماء اشارہ کا چارٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی یہ بھی پریکٹس اچھی ہوگی جب کہ اس واحد مؤنث, واحد اور مثنیٰ اور جمع اور یہ سب جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. بس آپ کو صحیح اشارے کا سلیکشن کرنا ہے, اور اس کے مطابقت سے آگے صحیح اسم اور اس کی مطابقت سے صحیح اشارہ لے کر آنا ہے. چلیے دیکھتے ہیں مشارون الیہ اور اشارے میں کیا مطابقت ہے. چلیے بتائیے, یہ آدمی, who is going to tell, جلدی بتائیں. هذا رجل. ایک منٹ, سب سے پہلے تو یہ کے لیے ہو گیا حاضہ, اور اس کے بعد آدمی کی عربی کیا ہوگی؟ رجل. تو صرف رجل لکھیں یا الرجل لکھیں, بتائیے. الرجل. جی, کیونکہ اگر صرف رجل لکھ دیں گے تو وہ چینج ہو جائے گا, تو یہاں ہو جائے گا الرجل. اب یہ مرکب ناقص بنا. تام تب بنے گا جب کیا ہو, جب ہم حاضہ کو معرفہ رکھ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے حاضہ معرفہ ہوتا ہی ہے, اس کے بعد ہم نکرہ اسم لے آئیں. تو یہ حاضہ الرجل, حاضر الرجل ملا کر جب پڑھیں گے, کسی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی کے مقابلے میں یہ لکھا ہوا ہے نیچے, سامنے لکھا ہے وہ لڑکا, بتاتے جائیے وہ لڑکے کا کیا ہو جائے گا؟ ذالکا اسم, ذلك الرجل. نہیں لڑکا ہے, جی الولد. ذالک الولد. ٹھیک ہے. یعنی اب آپ یہاں پر یہ جو وہ کو دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں یہ دیکھنا ہے یہ اشارہ قریب کا ہے یا بعید کا ہے. ایک بات یہ تو ڈیسائیڈ کرنی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے یہ قریب کا ہے تو قریب میں سے اب یہ کون ہے, یعنی آپ اس کو کس کیٹیگری میں لے جا رہے ہیں, یہ اس کا نمبر کیا ہے, اس کا جینڈر کیا ہے, یہ دونوں چیزیں طے کرنی ہوتی ہیں. اور یہ نمبر اور جینڈر کون بتائے گا؟ ظاہر سی بات ہے لڑکا بتائے گا. وہ کو دیکھتے ہی یہ تو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ بعید کا اشارہ ہے. لیکن اب یہ وہ مؤنث والا وہ ہے یا مذکر والا وہ ہے, یہ کون بتائے گا؟ مشارون الیہ. تو مشارون الیہ نے کہا لڑکا, لڑکا مینز یہاں پر مذکر ہے, اور ظاہر سی بات ہے واحد ہے. کلیئر ہو رہی ہے یہ بات؟ آگے دیکھیں, یہ دو معلم, تو یہ دو معلم, اب یہ دو کے لیے معلم کے لیے تو آپ کو بتا چکا ہوں, معلمانی بھی آپ کر سکتے ہیں. جلدی سے اسے فنش کریے. بھائی آپ نے دو معلم کی عربی پہلے یہاں لکھ لیجئے, سب سے آسان طریقہ ہے, کنفیوز ہونے کی کیا ضرورت. المعلمانی, المعلمانی. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے آپ کو کیا لے کر آنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اشارہ, یہ کا مطلب یہ قریب کا اشارہ ہے. ہاں, قریب کے پاس آپ کے پاس کئی اشارے ہیں, تو کون سا لے کے آئیں گے یہاں پر؟ ہاضانی. حاضانی. کیونکہ حاضہ کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ وہ سنگولر کے لیے ہوتا ہے. قریب بھی لانا ہے اور ڈویل بھی دھیان رکھنا اور مذکر بھی. تو یہاں پر ہو جائے گا حاضانل, یہ حمزۃ الوصل ہے, حاضانل معلمانی. ٹھیک ہے. وہ دو معلمات, تو یہاں پر اب بس اس کا جسٹ اپوزٹ ہے. معلمات کے لیے ہو جائے گا معلمتانی, اور وہ دو معلمات کے لیے ہو جائے گا معلمتانی, اور وہ اب یہاں پر یہ تھا یہ, اب وہ والے یعنی یہ بعید کا ہو گیا. بعید مطلب دور کا ہو گیا اشارہ. تو کیا آئے گا؟ دور کے لیے آپ کے پاس اشارے کون کون سے ہیں؟ تل کا ہے, تانی کا ہے, اور الائی کا ہے. تو کون سا یوز کریں گے یہاں پر؟ تانی کا.
کہانی کا بس یہ جب آ گیا دونوں کا کانسیپٹ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ. اب آگے دیکھیے، یہ لڑکے سب سے پہلے دیکھیے لڑکے مشارون الیہ. مشارون الیہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا جمع ہے یہ، اور ساتھ میں اس کی عربی کیا ہو جائے گی؟ الاولاد. الاولاد الاولاد، اتنی بات کلیئر ہو گئی. اب بس اشارہ لانا ہے. اشارہ لانے کے لیے فوراً دیکھا کہ اچھا یہ قریب کا ہے. یہ تو قریب میں آپ کے پاس تین کیٹیگریز ہیں، حاضہ بھی ہے، حاضانی بھی ہے، الائی کا سوری ہاؤلائی بھی ہے. تو کیا لے کر آئیں گے؟ ہاؤلائی. ہاؤلائی. کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں. اور ہاؤلائی قرآن میں دیکھیے کتنی جگہ آتا ہے، اولائی کا کتنی جگہ آتا ہے. اب آپ کو کم سے کم یہ تو پتا ہوگا کہ یہ جمع کا اشارہ ہے، قریب کے لیے بات ہو رہی ہے. اب رٹنا نہیں پڑے گی اس کی میننگ انشاءاللہ. اسی طرح آگے دیکھ لیجئے، ابھی تک کہ کوئی غیر عاقل کا اگزامپل نہیں آیا نا، اب آئے گا. اور کریے، ابھی تک غیر عاقل کا کوئی اگزامپل نہیں. بھی عورتیں، معلمات، لڑکے، یہ سب عاقل ہے تو باشعور ہے. اب آ گیا کھڑکیاں، اور یہ آ گیا کتابیں. یہ کیا 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 معاملہ ہے؟ یہ آ گئے دونوں کے دونوں ایگزامپلس جو ہیں یہ آپ کے جمع کے، اور وہ بھی غیر عاقل کے. تو کھڑکیوں کی عربی پیچھے ابھی لکھ چکے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ ان نوافذ. ان نوافذ کھڑکیوں کی عربی ہوتی ہے النواف. فرق بس اتنا سا دھیان دیکھیے آپ. ہم لوگ مرکب ناقص کی ایکسرسائز میں کر رہے ہیں، ناقص میں کیا کر رہے ہیں؟ اشاری. یہ یاد رکھیے گا. تو اب اس ناقص کی وجہ سے ہم سب ایک کام بہت اہم جو ہے جو ساتھ میں کرتے چل رہے ہیں کہ مشارون الیہ جہاں کہیں لکھ رہے ہیں وہ معرفہ لے کے آ رہے ہیں. اشارہ تو پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے، تو معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن کس کی ہوتی ہے؟ ناقص کی ہوتی ہے. یہ چیز نوٹس کرنا ہے آپ کو. تو یہاں پہ کھڑکیاں النوافذ، اور النوافذ جو کھڑکیاں ہیں اس کے لیے اب اشارہ لانا ہے. اشارہ ہے وہ. اچھا، وہ جو ہے فوراً قریب و بعید کا کالم تو فوراً دیکھتے ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے. وہ کا مطلب یہ بعید کے کالم میں گئے تو بعید کے پاس بھی دو ہیں. وہ کیا؟ بعید کے پاس بھی دو طرح کی چیزیں ہیں، یعنی ایک تو مذکر اور ایک مؤنث. تو کون سا لینا ہے آپ کو یہاں پر؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث کیا ہوتا ہے؟ بعید کا اشارہ واحد مؤنث کیا ہوتا ہے؟ تل کا. تل کا. حاضہ کے مقابلے میں تل کا. تو یہاں پر لکھ لیں گے تل کا. تل کا. اور پھر ان نوافذ، تو یہ ہو جائے گا تل کا نوافذ. بس یہ. سر اور यहाँ पे नवाफिज अतानी नहीं आएगा? جی नवाफिज अतानी नहीं आएगा खिड़कियां نہیں میں؟ نہیں، نوافذ اتانی تو تب کریں گے جب دو کھڑکیوں کی بات ہوگی نا. یہ تو کھڑکیاں تو جمع ہے نا. जी जी जमा है तो ہاں، جو کھڑکیوں کے لیے لفظ ہوتا ہے، کھڑکی مینس نوافذ، یعنی نوافذ. اس کی جو جمع کا لفظ آئے گا وہ نوافذ. وہ الف لام داخل کریں گے تو ہو جائے گا ان نوافذ. بس آنی کی ساؤنڈ تو تب لاتے ہیں جب دو کی بات ہوتی ہے. کلیئر ہو رہی ہے یہ بات؟ یعنی دو کی جب بات آئے گی، دو کوئی چیز ہوں گی تو پھر ساؤنڈ آنی ساؤنڈ آتی ہے. اب وہ آنی یا تانی ہوتی تو وہ آنی ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ کتابیں کتب. اب یہ آپ کریے گا انشاءاللہ. یہ کتاب، یہ شہر، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب یہ دیکھ لیے وہ نیک لڑکا، وہ اونچے پہاڑ، یہ امن والا شہر، یہ دنیاوی زندگی. آخری کے جو یہ چار ایگزامپلس ہیں نا، یہ چار ایگزامپلس تھوڑا سا ہٹ کریں، اور یہ مرکب ود ان مرکب کے ایگزامپل ہیں. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں وہ کیسا ایگزامپل ہے یہ بتائیے. وہ نیک لڑکا. اب اس میں نیک لڑکا ایک مرکب ہے، اور پھر اس کا اشارہ اس کی طرف دیا جا رہا ہے، وہ دوسرا مرکب بن جائے گا. تو اس کو کچھ اس طرح کریں گے. پہلے نیک لڑکے کی عربی یہاں بنا لیں گے. تو نیک لڑکے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ موصوف صفت والا چیپٹر ریوائز ہو رہا ہے. الولد، بتائیے. الولد اور الصالح. الولد الصالح. ٹھیک ہے.
اب یہ ایک مرکب توصیفی کنسٹرکشن بن گئی. اس مرکب توصیفی کے پہلے آپ کو اشارہ لانا ہے. اب اشارہ کیا ہے؟ وہ کے ساتھ نے وہ آتے ہی آپ کے سامنے کون کون سے اشارے آ گئے؟ ذالکا آ گیا نہیں آ گیا؟ اور یہ لڑکا واحد ہے لہذا اس کے پہلے ہم نے لگا دیا ذالکا. ذالکا یہ ہو گیا ذالک الولد الصالح. اس میں کسی کو کوئی دقت ہے تو پوچھ لیجیے. ذالک الولد الصالح. اب یہ مرکب ود ان مرکب کا ایگزامپل ہے. اس کو کچھ اس طرح سے بتائیں گے کہ الولد موصوف، الصالح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے بنا مرکب توصیفی. یہ توصیفی اس ذالکا اشارہ کے لیے کیا بن گیا؟ مشار الیہ. کیا بن گیا؟ مشار الیہ. اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے کیا بن گئے؟ مرکب. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ آل آف یو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مشکل ہو گیا کیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ والی بات کلیئر ہو گئی؟ یہ جو لکھا ہے ذالک الولد الصالح، وہ دنیاوی، یہ دنیاوی زندگی. تو دنیا کی زندگی کے لیے اس والے سینٹنس کو یہاں سے کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر کر رہے ہیں. تو یہ دنیاوی زندگی یعنی سب سے پہلے کون سی زندگی؟ الحیات. کون سی حیات؟ الدنیا. یعنی یہ کون سی زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں الحیات اور پھر الدنیا. دنیا مبنی اس میں، دنیا 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 ہی رہتا ہے. الدنیا، الحیات الدنیا. اب یہ الحیات الدنیا موصوف صفت ہے. اس کے پہلے آپ کو اشارہ لانا ہے، اور یہ چونکہ حیات مؤنث ہے تو یہاں پر اشارہ مؤنث آ گیا. حاذہ الحیات الدنیا. یہ مرکب ود ان مرکب کا ایگزامپل ہے، اور تھوڑا سا نیکسٹ لیول کا اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ جو آپ کر رہے ہیں سمپل جس میں دو مفردات ہیں. یہاں پر دو سے زائد مفردات ہیں اور وہ سب ایک کنسٹرکشن بنا رہے ہیں. یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ حیات اور دنیا یہ دونوں کیا بن گئے؟ موصوف صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مرکب توصیفی، اور یہ مرکب توصیفی اس حاذہ اشارہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ مشار الیہ. مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر کے مرکب اشاری بناتے ہیں. مرکب اشاری مینس ڈیمانسٹریٹو فریز. اتنی بات میں کسی کو کوئی پرابلم ہو تو پوچھ لیجیے. اب یہاں پر آپ کو یہ ایکسرسائز خود کرنی ہے، میں بس گائیڈ کر دے رہا ہوں. کیا لکھا ہے؟ فل ان دا بلینکس ہے. یہ خالی جگہ میں مناسب اس میں اشارہ یعنی قریب کا لے کر آنا ہے. یہ اتنا آپ کو گائیڈ کر دیا انہوں نے. اب الجدار مذکر ہے، السیارہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں واحد ہیں. الجدار کے لیے قریب کا اشارہ کون سا میں یہاں پہ فل اپ کروں؟ جلدی بتائیے. حاضہ. جی حاضر. حاضر. السیارہ قریب کا ہی لانا ہے، بس بعید کے نہیں لانا. قریب میں آپ کے پاس چوائس لمیٹڈ ہوگی. اب السیارہ کے لیے یہ مؤنث ہے، حاضہ. حاضی. یہی بس ایکسرسائز سمپل. الابواب، اب یہ الرٹ رہنا ہے. الابواب جمع آ گیا. جب جمع آ جائے تو عاقل غیر عاقل. اگر عاقل ہے تب تو وہاں مؤنث مذکر کا رول اپلائی ہوگا. غیر عاقل ہے تو مذکر مؤنث سے ڈرنا ہی نہیں ہے، چپ چاپ کیا لے آنا ہے؟ واحد مؤنث. حاذہ الابواب.
یہ الابواب کا اب جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہو جائے گا، یہ پڑھا نہیں جائے گا پیچھے سے ملا کر. حاذا الجدارو، یہ دیوار. اب یہ پورا آپ کریے گا انشاءاللہ. اسی طرح اس کی اگلی ایکسرسائز کیسی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ خالی جگہ میں مناسب اس میں اشارہ بعید فل ان دا بلینکس کرنا ہے، اور فار کے اشارے قریب کے نہیں، بعید کے دور کے لانے ہیں. اب دور کے اشارے میں کیا لے کر آئیں گے؟ مثال کے طور پر الطالب، طالب اسٹوڈنٹ، واحد ہے مذکر ہے، اس کو دیکھ کے اشارہ کون سا لے کر آئیں گے؟ آپ کے سامنے آپ بعید کے لیے پھر اب ایک سیکشن تو پورا چل ہی گیا، حاضہ والا اب کون سا بچا؟ ذالک تلکا. ذالک طالب. نجوم، نجم ستارے کی جمع، غیر عاقل کیا ہوگا آپ بتائیے گا؟ البیوت غیر عاقل کی جمع ہے نا آسان. تو غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ کیا لاتے ہیں؟ واحد مؤنث. اب واحد مؤنث میں قریب کا لائیں یا بعید کا لائیں؟ یہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی بعید کا لے کے آئیے. تو کیا ہوگا ذالکہ کے مقابلے میں واحد مؤنث کا اشارہ؟ تلکا. تلکا. حاضہ کے مقابلے میں حاضی ہی ہوتا ہے، اور ذالکہ کے مقابلے میں تلکا. نارمل ہے بالکل، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ المدرسہ تو یہ علامتی مؤنث ہے، اب یہاں تو لانا ہی لانا ہے ہم کو تلکا واحد مؤنث. یہ رول کے مطابق آیا، اور یہاں پر بھی رول آیا، لیکن یہ اس رول کی ایکسیپشن ہو گئی ہے، پہلے والے رول کی ایکسیپشن ہو گئی ہے. ورنہ ہے تو یہ بھی ایک رول، لیکن اس کے حساب سے یہ اس کا ایکسیپشن ہے. یہاں پر دیکھ لیجیے المسجد، یہ مذکر ہے، واحد ہے، تو یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ واحد مذکر کا اشارہ. واحد مذکر کون، قریب یا بعید؟ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ بعید کا لائیے. یہ اشاروں کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. تو ذالکہ ہو جائے گا، یہاں پر مسجد کو مذکر مانا گیا ہے تو ذالک المسجد. باقی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ پھر اب حمزۃ الوصل ہو جائے گا. ملا کے پڑھیں گے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، لکھا رہے گا بس الف کی شکل میں. کوئی پرابلم کسی کو اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آپ کو ایکسرسائزز بہت مدد کریں گی. میں آج زیادہ نہیں کرا رہا ہوں، صرف یہ دو. اب آپ کے لیے ہوم ورک کافی زیادہ سے ہے. ابھی یہ دونوں پی ڈی ایف آتی ہیں انشاءاللہ، ٹائم نکال کر کے ان دونوں کو خوب سالو کر لیجئے. اور یہ ویڈیو آپ کی انشاءاللہ ضرور اس میں رہنمائی کرے گا، مدد کرے گا. اور یہ مرکب ناقص آج سارے نہیں ہو سکتے، کل انشاءاللہ اس کے بچے ہوئے پارٹس اور باقی ریویژن 1-2 دن اور کر کے پھر نیا شروع کرتے ہیں. کیونکہ جتنا پڑھا ہے یہ اتنا مضبوط ہو کہ پھر یہ مٹ نہ پائے، کیونکہ یہ چیزیں کبھی چینج نہیں ہوں گی. یہ تھرو آؤٹ دا گرامر ہمیشہ سیم رہیں گی. کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کہیں بھی جان لیجئے، یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں عربی قرآن سکھانے کے لیے، اور یہی ساری چیزیں. لیکن تھوڑا سا مشکل اس طرح سے پڑھانے کے طریقے الگ الگ ہیں رائج. مشکل چیزیں جب پہلے آتی ہیں تو بچے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ کمپیریٹیولی آسان چیزیں ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. ابھی فیل اسی لیے نہیں بتایا ہے، اب اگلا جو اسٹیپ ہوگا آپ کا وہ فیل کا ہوگا. تو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر آسان رہے اور کنسنٹریشن بنا رہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.